عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے، پیارا رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے، ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے۔ گلا بہت خراب ہے، یہ لوگ مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پلاتے ہیں۔ وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو، جناب واصل شاہد صاحب، جناب سلیم شریف صاحب، سیدہ ہادیہ ہاشمی، ہمارے جمی آپریٹر، ہمارے کیمرامین، جتنے کیمرامین ہمارے یہاں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ہمارے آڈیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ہمارے شیف صاحب تسلیم صاحب، اور جو ماسٹر کنٹرول روم میں لوگ موجود ہیں ان کو، بالخصوص ہمارے پروڈیوسر جناب معیز عمر صاحب، جناب حمود منور صاحب، اس کے ساتھ جناب عدیل سوری صاحب، محترمہ ہنا امان صاحبہ، جناب عمران انصاری صاحب، میرا لاہور کی ٹیم اس وقت ٹرانسمٹ کر رہے ہیں پی سی آر میں۔ پی سی آر اور ایم سی آر میں فرق آپ کو بتاؤں گا ہوتا ہے۔ پی سی آر ہوتا ہے پروڈکشن کنٹرول روم، ایم سی آر ہوتا ہے ماسٹر کنٹرول روم۔ ماسٹر کنٹرول روم کسی بھی پروڈکشن کو تیار کرتا ہے اور اس کو پھینکتا ہے پی سی آر میں، پی سی آر اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ یہاں پر پی سی آر یہاں بنا ہوا ہے، ایم سی آر وہاں بنا ہوا ہے، عجیب لوگ ہیں بھائی، تو یہ پتہ نہیں ہے ان کو لکھنا کیا چاہیے۔ تو یہ لوگ باقی جتنے بھی لوگ اس ٹرانسمیشن میں جنہوں نے دامے درمے سخنے حصہ لیا ہے، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 10واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر ممالک میں آج 11واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 10 رمضان المبارک 1442 ہجری، آج 23 اپریل ہے 2016 عیسوی اور 21 عیسوی اور جمعۃ المبارک۔ آئیے ذرا ایک دو ورد کر لیں جمعے کے موقع پر، خاص طور پر سب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اب میرے ساتھ 3 مرتبہ یہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا خاص طور پر پڑھیں کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اپنے لیے سب پڑھیں، اور اس لیے پڑھیں کیونکہ سب کووڈ سے نبرد آزمائیں، تو یہ اس بیماری کے لیے تو نہیں، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ کہ اس میں وہ ہے اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں عافیت پیدا کر، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میری سماعت میں عافیت پیدا کر، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری آنکھوں میں عافیت پیدا کر، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ مجھے کفر سے بچا، مجھے فقر سے بچا، فاقے سے بچا، اور مجھے عذاب قبر سے بچا۔ تو یہ دعا آپ سب لوگ مل کر پڑھیں۔ مسدس مد و جزر اسلام کہاں تک پہنچا ہے سیدہ ہادیہ ہاشمی بتائیں گی۔
بڑا جانب بوخب صبر رحمت ادا خاک بتہان کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلو آمینہ سے ہوئے دا دعائے خلیل و نبی دے مسیحا. بھائی واہ، سبحان. یہ کہہ رہی ہیں کہ یکا یک ہوئی غیرت حق حرکت. تین علم ہوتے ہیں: علم الیقین، ہاں علم الیقین، عین الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، حق الیقین. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. عین الیقین کہتے ہیں آپ نے کسی بھی چیز کو آنکھوں سے دیکھا تو اس کے بارے میں بتایا یہ ایسی چیز ہے. علم الیقین ہوتا ہے کہ مجھ کو پتہ ہے کہ شاید واصل شاہد صاحب خطاطی کرتے ہیں، مجھے علم ہے، دیکھا نہیں ہے میں نے، تو یہ علم الیقین ہے. حق الیقین جو ہے، حق الیقین صرف انبیاء کے پاس ہوتا ہے، اسے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں کہ ہوئی کیا کر دیا تم نے، یکا یک ہوئی غیرت حق و حرکت. غیرت حق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ بندہ مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا پوری نہ کروں. مجھے حیا آتی ہے کہ میرے بندے کا ہاتھ اٹھا رہ جائے اور مجھ سے دعا مانگے اور میں پوری نہ کروں. یعنی اس کا مطلب میرا رب حیا کرتا ہے، حیا والا ہے، حیا والا ہے میرا رب. تو غیرت ہوئی غیرت حق و حرکت، غیرت جاگی. اب ہمارے لوگوں کی غیرت جاگتی ہے. یہاں خدا نے جو جہاں پہ جو خواجہ الطاف حسین حالی نے مراد دیے وہ یہ کہ حق کی جو غیرت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ مظالم، اور اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اے پیارے تم نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ابرہا کے لشکر کے ساتھ کیا کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہاں پر بھی یہی تھا کہ جب غیرت حق کو حرکت ہوئی تو بڑا لکھا ہے بڑا جانب بو قبیس ابر رحمت. ابو قبیس، بو قبیس بہت خوبصورت پہاڑیاں ہیں جو کہ آپ جب داخل ہوتے ہیں مکہ المکرمہ میں تو آپ کو دور سے نظر آنے لگتی ہیں بو قبیس پہاڑیاں. بو قبیس پہاڑیوں میں ایک حضرت عامر بن عدی کے نام کا ایک علاقہ بھی ہے. حضرت عامر بن عدی جو تھے وہ رسول اللہ کے ہم نواؤں میں سے تھا. اسلام لانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ہم نوا میں سے تھے. تو وہاں پر اس جگہ پر ابو قبیس کے پاس فاران کی چوٹی تھی. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں بڑا جانب ابو قبیس ابر رحمت ادا خاک بتانے کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. اب ابو قبیس ہلنے لگا کیونکہ یوم الست سارے نبیوں سے وعدہ ہوا تھا. قرآن پاک میں موجود ہے یوم الست سارے نبیوں سے وعدہ ہوا تھا اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پاؤ تو ان کی نیابت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا ساتھ دینا. تو جب غیرت حق کو حرکت ہوئی بڑا جانب بو قبیس ابر رحمت، بو قبیس کی طرف یعنی مکے کی طرف وہ ابر رحمت بڑھا، مکے کی طرف وہ ابر رحمت بڑھا. اور وہ کیا بڑھا کہ ادا خاک بتانے کی وہ ودیت، یہ جو خاک بتا ہے جو مکہ ہے
اس نے اپنا قرض اتارا، ام القریٰ نے اپنا قرض اتارا، وادی ام القریٰ نے. ام القریٰ کیوں کہتے ہیں اس کو، پتہ ہے آپ کو؟ وادی ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے یہ مکے کو؟ طوفان نوح کے بعد پانی جس جگہ سب سے پہلے ختم ہوا اور زمین ابھری وہ مکے کی زمین تھی. اسی سے زمینوں کی ماں کہا جاتا ہے ام القریٰ. اگر آپ اس کی پہاڑیاں دیکھیں گے ایسا لگے گا آپ کو کہ سمندر کے اندر کے جزیرے ہیں. یہ اتنا پانی ہوگا. پھر آگے جدہ ہے، تو یعنی یہیں پر ابر رحمت چمکا بو قبیس میں، اور بو قبیس کی پہاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے گھر میں، بو قبیس کی پہاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے گھر میں جو شہادت دیتے چلے آتے تھے لوگ، چاہے وہ ابرہہ ہو، چاہے وہ راہب ہو بحیرہ، چاہے وہ بحیرہ راہب ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور، چاہے انجیل، جن کتابوں میں بھی آپ پڑھ لیجئے آپ کو رسول کا نام ملے گا، رسول کی آمد کی بشارت ملے گی آپ کو. بے شک اسی کی شہادت دی جا رہی تھی. ہر نبی شہادت دے رہا تھا، ہر قوم شہادت دے رہی تھی، اور چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. ہوئی اسی گھر میں ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی والدہ ماجدہ، جو اس وقت ابا کے مقام پر آرام فرما رہی ہیں. آپ کو میرے کروڑوں سلام. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ رسول کی والدہ ہیں. تو ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا. کیا پہلو آمنہ یعنی بطن آمنہ سے ایک ہستی مکرم، ایک ہستی محتشم، ایک ہستی احتشام، ایک ہستی ذی مقام، ایک ہستی عالی مقام تشریف لانے والی ہے. اور ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا. مگر یہ کون سی ہویدا ہے؟ یہ ہے دعائے خلیل اور نوید مسیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں. یہ جو آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی دعائیں، اور یہ جو آ رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے. سبحان اللہ. دعائے خلیل و نوید مسیحا. حضرت عیسیٰ نے 500 سال پہلے یہ کہا تھا. ایک منٹ سر. حضرت عیسیٰ نے 500 سال پہلے کہا تھا. لوقا کی انجیل صفحہ نمبر 154. لوقا کی انجیل صفحہ نمبر 154. مجھے تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، مگر تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. وہ آئے گا سچائی کی روح بن کر جس کا نام فارق قلیت ہوگا. صفحہ نمبر 154 لوقا کی انجیل. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا نام فارق قلیت ہوگا. فارق قلیت عبرانی میں فاران کی چوٹی سے طلوع ہونے والے کو کہتے ہیں. میں کچھ اور بول رہا تھا. فاران کی چوٹی سے طلوع ہونے والے کو کہتے ہیں فارق قلیت. وہ آئے گا تمہارے درمیان سچائی کی روح بن کر تمہیں نیک اور سیدھا راستہ دکھائے گا. مجھے تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں مگر تم ابھی انہیں برداشت نہیں کر پاؤ گے. وہ آئے گا. تو نوید مسیح یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوی، ماوا یتیموں ماوا فقیروں کو ملجا ضعیفوں کا ماوا. فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولی.
اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ رسول کی سب صفات مقدسہ، صفات حمیدہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اب اس کا تعارف ہے، تعارف کرنا پڑتا ہے نا، وہ تعارف کرنا پڑتا ہے. میں تو خیر میری اوقات نہیں کہ میں پھر بھی اپنی اس وجود کو کہاں میں کہاں نبی کی بات، میں صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، اس کو صرف مثال سمجھیے گا. وہ عامر لیاقت رمضان ٹرانسمیشن والا، وہ عامر لیاقت رمضان ٹرانسمیشن والا، وہ عامر لیاقت ایکسپریس والا، عامر لیاقت شیخ لیاقت کا بیٹا، عامر لیاقت محمود سلطانہ کی اولاد. تو یہاں بتایا جا رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تعارف ہو رہا ہے. ہمارا تو ایسا تعارف ہی نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. کون دوسرا؟ کون؟ اور تعارف میں کیا ہے اس کی؟ ہاں اور تعارف کیا ہے اس کا؟ مرادیں غریبوں کی برلانے والا. اگر آپ کو اس کا مزید تعارف دیکھنا ہے، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. اچھا اور کیا کیا خصوصیات ہیں؟ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اچھا اور کیا کیا؟ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ارے واہ. اور کیا ہے؟ ضعیفوں کا ملجا، فقیروں کا ماوا. اچھا اور کیا؟ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. ارے یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہیں، یہ تو ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے. اشاروں کے رہے میں ان کی بات ہو رہی ہے. ارے یہ تو ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے. دوبارہ پڑھنا، ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے ہماری بات؟ دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. نبیوں میں کسی اور نے رحمت لقب تو نہیں پایا؟ ہاں نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. آپ بتائیں. مرادیں غریبوں کی برلانے والا. گھر میں 7 کھجوریں تھیں، کوئی فقیر آیا اس کو 2 دے دیں، پھر کوئی آیا اس کو 2 دے دیں، پھر کوئی آیا اس کو 2 دے دیں، اب 1 بچی. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اب آپ تو کھا لیں کچھ. کہا یہ بھی کسی کی ہے، کوئی آئے گا تو لے جائے گا، اس کو دے دیں. جی کون؟ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. ارے یہاں تو اپنے کام نہیں آتے، یہ مصطفیٰ ہے جو مصیبت میں غیروں کے کام آتے ہیں. ہاں مصیبت یہاں تو اپنے کام نہیں آتے، یہاں تو اپنے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ مصیبت میں غیروں کے کام آتے ہیں، غیروں کے کام آتے ہیں. غیر کبھی ایسا نہیں رکھتا میرا نبی. غیر کے بھی کام آ کر بتا دیتا ہے کہ تو بھی میرا اپنا ہے، تو غیر نہیں ہے. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. کوئی دنیا میں ایسا محبوب بتاؤ جو کائنات میں وارد ہوا ہو، جو ظہور ہوا ہو جس کا، اور وہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہو تو وہ دوسروں کے غم کھا رہا ہو. کسی سے پوچھ رہا ہو آپ کی کیا تکلیف ہے، آپ کی کیا تکلیف ہے، اور وہ غم کھا رہا ہو. اس کے اوپر سے کوڑا ڈالا جاتا ہو، اس پر گندی اشیاء پھینکی جاتی ہو معاذ اللہ، لیکن وہ جاتا ہو اور پوچھتا ہو جا کر آج آپ نے مجھ پر کوڑا نہیں ڈالا، آج آپ نے مجھ پر کوڑا نہیں ڈالا، خیریت تو ہے. میں بیمار تھی. جمیل ہے یہ رسول کی پھوپھی ہے. ایکچولی یہ جو گھر تھا، یہ ابو طالب کا گھر تھا. ابو طالب کے گھر کے برابر میں ابو لہب کا گھر تھا. تو ابو لہب کے گھر سے ہوتے ہوئے اپنے گھر جاتے تھے، جان کے جمیل وہاں کھڑی رہتی تھی اور کوڑا پھینکتی تھی. مغرب کے وقت اسی لیے جھاڑو دینے سے منع کیا ہے آپ کو عشق میں، محبت میں، کیونکہ یہ عورت عین مغرب کے وقت جھاڑو دیتی تھی اور جھاڑو دے کر کوڑا جمع کر کے مغرب میں پھینکتی تھی. تو اس لیے منع ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ادب ہے، ادب. یا ورنہ لوگ سمجھتے ہیں جنا آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا. نہیں بھائی، ادب ہے نا. یہ وہ وقت تھا جب رسول پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، تو کوئی مسلمان چاہے گا کہ اس وقت جھاڑو دے، تو یہ کوڑا پھینکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور پوچھا کیا ہوا، آپ نے آج کوڑا نہیں پھینکا؟ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں آپ کی عادت کے لیے آیا ہوں، جب آپ صحیح ہو جائیں تو کوڑا پھینکیے گا. ہائے 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 ہائے، اف میرے خدا، جب آپ صحیح ہو جائیں تو کوڑا پھینکے. جمیل لیٹی کی لیٹی رہ گئی اور نقاہت کے ساتھ بولی محمد تم کون ہو؟ بس اتنا کہا، محمد تم کون ہو؟
لیکن پھر بھی مسلمان نہیں، اس کے گلے میں مونج کی رسی ڈالی گئی اور مونج کی رسی لٹک کے مر گئی تھی. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آگے فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا یتیموں کا والی، غلاموں کا مولی. فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا. ملجا ماوا کیا ہوتا ہے؟ ملجا ماوا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ہمدردی کا جی مدد کرنے والا، ہمدردی بتائیں، آواز مائک کھولے. مدد کرنے والا. فقیروں کا ملجا مدد کرنے والا، ضعیفوں کا ماوا ان کو سہارا دینے والا، حمایت کا. حمایت یا سہارا دینے والا. ضعیفوں کو سہارا دیا جاتا ہے. حمایت. وہ میرا کام ضعیفوں کی حمایت کرنا. علامہ اقبال نے اس کو کہا. ابھی آپ اگر کسی کو سڑک پر چلتے چلتے بابا جا رہے ہو، آپ ہاتھ پکڑ کے سڑک ہی کراس کرا دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی نیکیاں آپ کی لکھی گئی ہیں، کیونکہ آپ کے نبی یہی کرتے تھے. کسی کا ہاتھ تھام کر گھر تک پہنچا دیا، کسی کا سامان اٹھا کے گھر تک پہنچا دیا. تو فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی. یتیموں کا والی کیونکہ آپ خود در یتیم ہیں، یتیم نہیں، در یتیم. کبھی نبی کو یتیم مت کہیے گا، در یتیم کہیے گا، در یتیم. تو آپ یتیموں کے والی ہیں. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. عید کا روز تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید کا روز ہے اور وہ جا رہے ہیں. راستے میں ایک بچہ رو رہا ہے. روتے بچے کو دیکھا. بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ امی ابو نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ بابا کوئی نہیں ہے، میں عید کیسے مناؤں گا؟ تو رسول اللہ فرماتے عائشہ تیری ماں، محمد تیرا باپ، آ چل عید مناتے ہیں. مطلب وہ حقیقی نہیں، صرف بتانے کے لیے کہ تو یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. غلاموں کا مولا یعنی جتنے غلام تھے وہ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کہہ کر نہیں بلاتے تھے. ہم کہتے ہیں آقا. ادب تو یہی ہے کہ آقا کہیں، ہم لکھتے بھی ہیں کہ یہ آقا ہے. وہ کہتے تھے مولا. مولا آقا سے بھی بڑا ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں سردار کو، لیکن مولا دوست کو بھی کہتے ہیں. مولا سردار کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ایسے رکھا ورنہ ہماری اوقات کے ہم رسول پر درود بھیج سکیں. آپ بھیج سکتے؟ کوئی نہیں بھیج سکتا جب تک کہ اس میں اللہم شامل نہ ہو. بھائی میں بہت باریک نکتہ بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ سوچیں. آپ میں سے کوئی درود رسول پہ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ اس میں اللہم شامل نہ ہو، کیونکہ آپ پاک ہی نہیں ہیں اور بھیجنا ہے درود آپ کو پاک پر. تو آپ کو پاکوں کے پاک سے مدد لینی پڑتی ہے. پاکوں کے پاک سے مدد لینی پڑتی ہے. اللہ پاک سے کہنا پڑتا ہے اے اللہ پاک تو ہمارا درود رسول اللہ تک پہنچا دے. اللہم صلی علی، اللہم اے اللہ. درود سے پہلے بھی آپ کو اے اللہ کہنا پڑتا ہے. اے اللہ تمہارا درود، کیونکہ ہم نہیں پہنچا سکتے، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے درود نہیں پہنچایا جائے گا. اے اللہ تو ہمارا درود اپنے حبیب تک پہنچا دے. کیونکہ پاک تک پہنچنے کے لیے پاک کو جانا ہے. لہذا نہ ہم پاک، نہ ہمارے اندر کوئی پاکی. تو پاک تک درود پہنچانے کے لیے پاکوں کے پاک کو پکارنا پڑتا ہے، اور پاکوں کے پاک کو پکار کے اس پاکوں کے پاک سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے پاک نبی تک یہ درود پہنچا دے جو کہ پاک ہے، اور ہم ناپاک اس پاک درود کو پاک تک نہیں پہنچا سکتے. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت شکر کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا ہے. پاکستان عطا کیا ہے. یہ بڑی پاک جگہ ہے، ہم نے گندا کر دیا ہے. دیکھیں گھر میں، گھر اچھے ہوتے ہیں سارے، کوڑا پھینکنے والے غلط ہوتے ہیں نا. گھر سارے اچھے ہوتے ہیں، بچے سارے اچھے ہوتے ہیں، الٹیاں کرنے والے بچے غلط ہوتے ہیں یا اگر بیمار ہو یا کوڑا پھینکنے والے، چیزیں پھینکنے والے، یہ بچے غلط ہوتے ہیں. پاکستان تو پاک ہے. پاکستان تو 27 رمضان کو تحفہ ہے. غلط آپ لوگ ہیں، غلط میں ہوں. ملک کو کبھی برا مت کہا کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو. تمہارا پاکستان بہت خوبصورت ہے، تمہارا پاکستان مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. تم برے ہو، ہم برے ہیں. لہٰذا یہ پاکوں کے پاک کی بات ہو رہی تھی. اور کوئی شعر تو نہیں بیٹا؟
بشیر تو ہادیہ ہاشمی کا یہیں پر آج اب آپ آ گئی ہیں پیدائش رسول پہ. اب آگے آپ کو جو ملے گا خطا کار سے درگزر کرنے والا پرندیش کے دل میں گھر کرنے والا. کل ہم آپ کو اس کی تشریح بتائیں گے. تو یہیں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہاں